اللہ الرحمن الرحیم الاجازت العامۃ فی المجاز لہ لا فی المجاز بہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یہ وہ اجازتیں چل رہی ہیں جو معتبر نہیں ہیں، جو پیچھے تھے جو معتبر ہیں، جیسا کہ اجازت عامہ مجاز لہو میں نہ کہ مجاز بے میں، مجاز لہو تو مجاز بے کتاب، کیا کہ جی جیسا کہ اجازت عامہ مجاز لہو میں نہ کہ مجاز بہ میں، اگے کہیں یقول اجزت لجمیع المسلمین، بس جیسا کہ محدث کہہ دے اجازت دی میں نے سارے مسلمانوں کو، جی اب یہ اجازت عامہ ہے کس کو؟ او مجاز لا کو یار، یہ اجازت عامہ ہے کس کو؟ مجاز لا کو، ہاں جی جیسا کہ محدث کہے کہ اجازت دی میں نے سارے مسلمانوں کو، اور لمن ادرک حیاتی، یا میں نے اجازت دی ان سب مسلمانوں کو جو میری حیاتی پائیں، جو میری زندگی تک ہیں وہ ان کو میں نے، تو یہ بھی اجازت عامہ کس کو؟ اگے اور اہل الاقلیم الفلانی جی، میں نے اجازت دی گجر خان والوں کو، یہ بھی اجازت عامہ ہے کس کے لیے؟ وہ اقلیم فلانی، چلو جی میں نے اجازت دی مظفر گڑھ والوں کو، ٹھیک ہے میں نہیں مثال دے رہا ہوں جو کہ تھے میرے نے تو مثال تھوڑی دینی جی اگے، اور وہ اقلیم تھا ملک، میں نے پاکستان والوں کو اجازت دی، تو اب بلد فلانیہ میں نے مظفر گڑھ والوں کو اجازت دی جی، اور یہ اقرب علی الصحت ہے انحصار کے قرب کی وجہ سے، یہ دھیان کر مولوی کل اجازت العامہ یعنی عدم اعتبار فی الاعلام والاجازت عامہ خاص کس میں، اور مجاز لا وہ کون ہے؟ وہ طالب ہے وہ کہ اجازت دی اس کو بہر المجاز بے، اور وہ حدیث ہے پس نہیں شک اس کے اعتبار میں اور اس کے جواز میں برابر ہے کہ یہ عامہ ہو یا، مثلاً کہے اجازت دی میں نے تجھے اے زید اپنے جمی مرویات کی، اب جمی مرویات یہ مجاز بے عام ہے تو یہ معتبر ہے، یہ یا مثال مجاز لو بطریق العموم برابر ہے کہ ہو مجاز بے عام یا خاص، سمجھے ہی بہرحال یہ مثال پس ذکر کی اس کو مصنف نے جو آگے کتاب میں آئی ہے جی، سمجھے ہی جیسا کہ اچھا باہم اقرب الی الصحت یعنی اخیر جو ہے نا کہ فلانے شہر والوں کو، یہ یعنی تعمیم وہ تعمیم کہ جس کے ساتھ وصف حصر ہو گیا نا کہ میں نے صحابے والوں کو اجازت دی، یہ وصف ہے جو وصف اثر ہے جو اقرب الی الجواز کے، ان کے نزدیک جو اجازت عامہ کی اجازت دینے والے ہیں نا یہ ان کے نزدیک اقرب ہے اس سے کہ نہیں ہے اس کے ساتھ وصف حصر، کیا کہ فلاں ساری دنیا کو جو میری زندگی میں ہیں جو پورے ملک کے ہیں تو ان کی بنسبت اگر کسی ایک گاؤں کا نام لیا تو یہ ذرا جو کہتے ہیں نا کہ یہ اجازت عامہ جائز ہے، یہ صحت کے زیادہ قریب ہے یہ صورت کہ جب خاص علاقے کے، تو چونکہ وہ بندے معصور ہو گئے نا کہ ان کو اجازت ہے جی، چلو جی
جیسا کہ اجازت عامہ مجاز لا میں، اب مجاز نہیں بھائی مجاز، ایک خلیفہ مجاز جنہوں آکھی دے نا اندہ کی اجازت دی گئی ہے، تو چونکہ کم امید رہا ہوں دے اس واسطے خلیفہ ہے تے مریدین دی بجائے بس ٹھیک ہے کم، جیسا کہ اجازت عامہ مجاز لا میں نہ کہ مجاز بے میں، مثل اس کے کہ کہے محدث اجازت دی میں نے سارے مسلمانوں کو یا ان کو جنہوں نے پایا میری زندگی کو، یا فلانے ملک والوں کو، یا فلانے شہر والوں کو، یہ جو آخری چیز ہے یہ اقرب الی الصحت ہے باوجہ قریب ہونے انحصار کے، کس میں انحصار ہے کہ چند اس علاقے کے خاص بندے ہیں۔ جی شابہ جی، جیسا کہ اجازت عامہ مجاز لا میں نہ کہ مجاز بھی میں، مثل اس کے کہ کہے محدث کی اجازت دی میں نے سارے مسلمانوں کو، یا ان کو، یا اجازت دی میں نے ان کو جو پائے میری زندگی، یا فلانے ملک والوں کو، میری زندگی پانے کا مطلب جو میری حیاتی تک موجود ہے ان کو، یا فلانے شہر والوں کو، اور یہ اقرب الی الصحت ہے بوجہ قرب وَقَذَلْ اجازت للمجہول کان یکون مبہما او مہملا، اور اسی طرح اجازت للمجہول کیا کہیں، اور اسی طرح اجازت یعنی یہ بھی غیر معتبر ہے، اسی طرح اجازت للمجہول یہ بھی غیر معتبر، کس طرح، مثل اس کے کہ ہو وہ بندہ جس کو وہ اجازت دے رہے ہیں شیخ وہ مبہم ہو یا محمل ہو، کیا کہ جی، اور اسی طرح اجازت مجہول کو مثل اس کے کہ ہو وہ بندہ جس کو اجازت دی جا رہی ہے وہ مبہم ہو یا محمل ہو۔ ادھر دیکھو او کباکزال اجازت للمجہول، جی اجازت للمجہول او بالمجہول، للمجہول ہو گیا مولوی کاشف، بالمجہول ہوگی کتاب، بھی کتاب دا نہیں پتہ کیڑی کتاب دی اجازت دیتی ہے، جی سمجھے ہی، للمجہول بالمجہول ایشا، بس اجازت دی مجہول کے ساتھ تو دونوں برابر ہیں، پس اولا اول اس کے قول کی اجازت دی میں نے سارے لجماعت من الناس مسموعاتی، جی تو میں نے اپنے سارے مسموعات کی نا میں نے سارے لوگوں کو اجازت دی، اب جہاں جو مجاز لا ہے نا یہ مجہول ہے، اور جو ہے نا مجاز جو ہے نا جو مجاز بے ہے وہ مجہول نہیں ہے، کیونکہ سارے مسموعات کہا ہے، کیا کہا ہے وہ سارے آگئے ہیں۔ ثانی کی مثال، اجازت دی میں نے بیٹا کاشف تجھ کو اپنے بعض مسموعات کی، اب بعض کون سے، یہ مجہول ہے، سمجھائیے جی کہ یہاں جو ہے نا جو اجازت دی ہے نا جس کو وہ تو پتہ ہے، جس کی اجازت دی ہے جی کہ میری 1,00,000 حدیثوں میں سے تجھے 10,000 کی اجازت ہے، وہ کون سی، کیا مطلب ہے جی، کَأَن يَكُونَ مُبْهَمًا اور یہ ساری باتیں چلتی رہی ہیں، اس لیے کتابوں میں نقل ہیں، حافظ صاحب نے راتی خواب ویک نہیں تیار کی تھیاں، یہ پیچھو جنہیں قول ایسے نا ان کو بیان کر رہے ہیں جی، کَأَن يَكُونَ مُبْهَمًا مثل اس کے کہ ہو مجاز لا یا مجاز بے، مبہم ہو یا محمل ہو، سنیں ہی تو اقال تلمیذ ابن قطلوب غا کہ گزر گئی پہلے یہ بات کہ مبہم وہ ہوتا ہے کہ جس کا نام نہ پتہ ہو، محمل وہ ہوتا ہے کہ نام تو پتہ ہو لیکن ممتاز نہ ہو۔ علامہ عراقی نے کہا دھیان کریں، وَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا النَّوْعِ، یہ کہ نام لے محدث ایک شخص کا جی وقت تو سما بھی غیر واحد فی ذالک الوقت، اس وقت میں اس نام کے بندے بہت سارے ہیں، مثلا وہ کہتا ہے کہ اجازت لمحمد ابن خالد دمشقی ہے، اور وہاں ایک جماعت ہے جو شریک ہے اسی نام میں، محمد بن خالد دمشقی کے 15-16 بندے ہیں اس شہر کے اندر، سمجھے ہی، تو نہیں معلوم کہ مراد اس سے کون ہے، سمجھ گئے، اے شابہ سے، اور یسمی کتبن، یا نام لے کس کا،
جیسا کہ اجازت دی میں نے تجھ کو یہ کہ روایت کر تو میری طرف سے کتاب سنن کی. اب سنن جو ہیں وہ نسائی بھی سنن ہے, ابو داود بھی سنن ہے, ترمذی بھی سنن ہے, ابن ماجہ بھی سنن ہے, اس کے علاوہ اور بھی ہیں, سنن دارمی بھی ہے, سنن دارقطنی بھی ہے, اور بھی ہے. تب وہ کون سی ہے سمجھائیے جی. اور وہ جو شیخ ہیں وہ روایت کرتے ہیں بہت ساری سنن سے جو کہ معروف ہیں اس کے ساتھ. تو اب کس کی اجازت ملے گی؟ اور نہیں واضح ہوئی مراد اس کی دونوں مسئلوں میں کہ ہوئی ہے. پس بے شک یہ اجازت بھی بہرحال جب واضح ہو جائے مراد شیخ کی قرینے کے ساتھ, بہی طور کہ وہ کہے کہ کہا گیا اس کو کہ بِأَنْ قِيلَ لَهُ اجازتا لمحمد ابن خالد ابن علی ابن محمود دمشقی مثلاً اس حیثیت سے کہ ملتبس نہ ہو, تو وہ کہے کہ اجازت دی میں نے محمد بن خالد دمشقی کو, یا کہا گیا اس کو کہ اجازت دی آپ نے مجھے روایت کتاب سنن ابی داود کی مثلاً, تو اس نے کہا جی کہ میں نے اجازت دی آپ کو سنن کی روایت کی. تو چونکہ شاگرد پہلے ابو داود کا نام لے چکا ہے, اس لیے اب جب کہا نا میں نے تجھے اجازت دی سنن کی, تاب اس مراد کیا ابو داود ہے. قرینہ ہو تو پھر ٹھیک ہے. پس ظاہر سے تیس اجازت کی, اور یہ کہ جواب نکلا ہے مسئول عنہ پر, کیونکہ سائل نے جو سوال کیا نا تو جواب کی شکل اگرچہ عام ہو لیکن اس جواب کو سوال پر محمول کریں گے کہ جو پوچھا ہے وہی مراد ہے. سمجھ گئے ہو ایسا. بس دیکھو نا کہ بھی اس کو کہا گیا کہ حضور آپ نے اجازت دی ہے محمد بن خالد دمشقی تک تو مشترک ہے, لیکن محمد بن خالد بن علی بن محمود دمشقی کو مثلاً تاکہ ملتبس نہ ہو, تو انہوں نے کہا جی میں نے اجازت دی محمد بن خالد دمشقی کو, اتنا بولا. اب چونکہ پیچھے سوال تھا تفصیلی, تب جواب میں وہی ہے کون, خالد بن علی بن محمود آ گیا, لہذا بندہ متعین ہو گیا. یا اس نے کہا کہ حضور آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کتاب سنن لابی داود کی, تو انہوں نے کہا کہ اجازت دیتا ہوں میں آپ کو روایت سنن کی. ابو داود کا نام نہیں لیا تو قرینے کے ذریعے متعین ہو گیا. کیا ہو گیا اگے شب ٹرو جی. اور اسی طرح اجازت للمجہول, اور اس طرح اجازت بالمجہول بھی, مثل اس کے کہ ہو وہ بندہ مبہم یا محمل. بسم اللہ. اور اسی طرح اجازت مجہول کی بینوں کے ہو مثل اس کے کہ ہو وہ بندہ مبہم یا محمل. وَكَذَا اجازت للمعدوم کہیں یقول اجزت لمن سیولد لفلان. بس. اور اسی طرح اجازت دینی معدوم کو یہ بھی معتبر نہیں ہے. اسی طرح کیا کس طرح تصویر مثل اس کے کہ محدث کہے اجازت دی میں نے ان کو جو پیدا ہوں گے فلانے کے, جی اجازت دی میں نے ان کو جو شاکر کے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں گے. جی سمجھا گی. اب یہ معدوم کو اجازت ہے, یہ ہے ہی کوئی نہیں ابھی. جی یہ جڑا آکڑ جب بیاہ ہی نہ کرے. چلو جی استاد جی آکڑ تو چنگی نہیں نا. ہاں جی کیا آکھیا جی. اور اسی طرح اجازت معدوم کی یہ بھی ٹھیک نہیں, اس کا بھی اعتبار نہیں ہے. مثل اس کے ہے کہ میں نے اجازت دی ان کو جو پیدا فلانے کی جو اولاد پیدا ہوگی نا, بیٹے پیدا ہوں گے, میں نے ان کو اجازت دی. یہ بس اجازت معتبر نہیں ہے, یہ بھی معتبر نہیں ہے. سنیں وقد قیلا ان عاطفہ علی موجود صح کأن یقول اجزت لک ولمن سیولد لک. بس بعض نے کہا ہے کہ اگر شیخ عطف ڈال دے معدوم کا موجود پر, اگر شیخ تو یہ اجازت صحیح ہے. بعض نے یہ کہا ہے کس طرح کہ شیخ کہے کہ بیٹا میں نے آپ کو بھی اجازت دی ابو داود کے روایت کرنے کی, اور ان کو بھی اجازت دی جو اللہ تجھے بیٹے دے گا. تو بعض نے کہا یہ ٹھیک ہے. یہ اب اگلی نسل جب روایت کرے شیخ کی نسبت سے تو ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں کیا کہ جی
اور بعض نے کہا کہ اگر شیخ عطف ڈالے معدوم کا موجود پر تو اب ٹھیک ہے، مثل اس کے کہ کہے کہ اجازت دی میں نے تجھ کو اور ان کو جو تجھ سے پیدا ہوں گے، جو تیرے پیدا ہوں گے. جی سمجھے یا ایسا بس اگے بل اقرب اقرب یہ ہے کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور دیکھو نا دروں وَقَذَا الْإِجَازَةُ لِلْمَعْدُومِ ابن صلاح نے کہا ہے وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَنبَغِي، اس لیے کہ اجازت اخبار کے حکم میں ہے، پس جیسا کہ نہیں صحیح خبر دینی کس کے لیے، نہیں صحیح اجازت دینی، نہیں صحیح اجازت دینی. وقد قیل، بعض نے کہا ہے کہ قائل ابو بکر بن ابو داود سجستانی ہیں اور ابو عبداللہ بن مندہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جائز ہے کہ عطف اس کا موجود پر صحیح ہے، مثل اس کے کہ کہہ کہ اجازت دی تجھ کو اور جو تیری اولاد پیدا ہوگی، اور مثل اس کے قول کے کہ اجازت دی میں نے، یہ تو تجھے مخاطب کیا نا، اب جو زندہ اس کو کہے اجازت دی میں نے وہ فلانے کو اور اس کی جو اولاد پیدا ہوگی اور اس کی جو آگے پوترے پیدا ہوں گے پڑ پوترے مات ناسل ہوں، میں نے سب کو اجازت دی. قال النووی وغیرہ الاقرب جی. اور وقد شبہ بالوقف علی المعدوم ایزن، کیونکہ محتاجی ہوتی ہے تباً اس کی کہ نہیں محتاجی ہوتی استقلالن. جی اچھا ایدن جیسا کہ نہیں جائز بغیر عطف کے، اسی طرح عطف میں بھی جائز نہیں ہے. شاید کہ وجہ اس کی وہ کہ ذکر کیا اس کے ابن صلاح نے کہ اجازت میں یہ اخبار کے حکم میں ہے، برابر ہے کہ عطف ڈالے موجود پر یا نہ ہو. اور منع کر لی. اور اسی طرح اجازت للمعدوم مثل اس کے کہ کہے اجازت دی میں نے ان کے لیے جو ان قریب پیدا ہوں گے فلانے کے یا تیرے پیدا ہوں گے، دونوں طرح ٹھیک ہے. اور بعض نے کہا اگر عطف ڈالے شیخ معدوم کا موجود پر تو صحیح ہے. ایک منٹ بن کیا مثل اس کے کہ کہے اجازت دی میں نے تجھ کو اور ان کو جو پیدا ہوں گے تیری نسل، اور اقرب عدم صحت ہے بھی. وَكَذَلِكَ الْإِجَازَةُ لِمَوْجُودٍ أَوْ مَعْدُومٍ عُلِّقَتْ بِشَرْطِ مَشِيَّةِ الْغَيْرِ كَأَنْ يَقُولَ أَجَزْتُ لَكَ إِنْ شَاءَ فُلَانٌ أَوْ أَجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ فُلَانٌ لَا أَنْ يَقُولَ صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی طرح یعنی غیر معتبر ہے، اسی طرح اجازت دینی موجود کو یا معدوم کو ایسی اجازت جو معلق کی گئی ہے غیر کی مشیت کی شرط کے ساتھ. کیا اور اسی طرح غیر معتبر ہے اجازت دینی موجود کو یا معدوم کو ایسا معدوم ایسی اجازت جو معلق کی گئی ہو غیر کی مشیت کی شرط کے ساتھ. جیسا کہ یہ کہے محدث اجازت دی میں نے اے زید تجھ کو مثال کے طور پر اگر چاہا مولوی ہاشم نے. جی آپ پتہ نہیں وہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. جی اجازت دی میں نے اس کو کہ چاہے ہو ضمیر بچ مفعول بھی ہو، چاہے اس کو فلانا جس کو چاہے نا میں نے اس کو اجازت دی. تو یہ مجہول ہے، یہ کیا ہے اب اس میں پتہ نہیں کس کو چاہے کیا ہوگا. جی سمجھے ہی. اور دیکھو دروں اور بشرط خیرت الدواتی اور لمن شاہ اجازت و لمن شاہ. الظاہر یہ ہے کہ اجازت دی میں نے اس کے لیے جو عنقریب پیدا ہوں گے اگر چاہا فلانے نے، تاکہ یہ مثال بن جائے کس کی، کیونکہ معدوم موجود دونوں کا ہے نا، کہ معلق کی جائے اجازت اس کی غیر کی مشیت پر. بہرحال وہ کہ ذکر کیا اس کو شیخ نے، پس ظاہر یہ ہے کہ وہ تو مثال ہے کس کی، وہ جو عام میں ہے، نہ کہ معدوم کی فتح عمل. اور اسی طرح اگر معلق کی گئی مجاز لا کی مشیت کے ساتھ مبہم، مثلا جو چاہے نا میں اس کو اجازت دیتا ہوں. جی یا فقط اجازت لہو یا اجازت لمن شاء،
تو یہ بھی ایسے جیسے معلق کرنا اجازت کا غیر کی مشیت پر. سمجھے بات؟ ابن الصلاح نے فرمایا بلکہ یہ اکثر ہے عذر جہالت کے اور انتشار کے حیثیت سے کہ یہ معلقہ ہے ان کی مشیت پر جن کا عادت پتہ ہی نہیں ہے. جی سنیں ہی. اور بہرحال اگر معلق ہو بے مشیت المجاز لا معین تو یہ صحیح ہے، کیونکہ یہاں جہالت بھی کوئی نہیں اور انتشار بھی کوئی نہیں، جس کی مثال آگے آ رہی ہے. لا یقولا اجزت لك ان شئت وهذا على الاصح في جميع صبر یوں ٹھیک، یوں یہ جو ہے نا یہ غیر معتبر نہیں بلکہ معتبر ہے. کیا؟ اجازت دی میں نے بیٹا تجھ کو اگر تو چاہتا ہے تو یہ ٹھیک ہے. یہ تو وہ تو چاہتا ہے، اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں لہذا اجازت ہو گئی ہے. لہذا سمجھے ہی کیا ہے یہ جو اجازت ہے نا یہ غیر معتبر نہیں بلکہ معتبر ہے. بلکہ جی کیڑی کہ اجزت لک ان شئت اجازت دی میں نے تجھ کو اگر تو چاہے. اچھا بس. یا اگر معلق کی گئی روایت نہ کہ اجازت، مثلا اجازت دی میں نے اس کو جو چاہے روایت کرنے کی یہ کہ روایت کرے مجھ سے تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. ابن الصلاح نے فرمایا یہ اولا بالجواز ایسے حیثیت سے کہ مقتضا ہر اجازت کا روایت کی تفویض ہے روایت کو مجاز لہو کی مشیت کی طرف، تو یہ ٹھیک ہے. جی چلو جی. اور اسی طرح اجازت موجود کے لیے یا معدوم کے لیے جو کہ معلق کی گئی ہے کس کے ساتھ؟ ایسی شرط جو کہ معلق کی گئی ہے اجازت غیر کی مشیت کی شرط کے ساتھ، مثل اس کے کہ کہے محدث اور شیخ اجازت دی میں نے تجھ کو اگر چاہے فلانا، یا اجازت دی میں نے اس کو کہ چاہے گا اس کو فلانا. اعتمادی ضمیر مفعول دی محذوف ہے، نہ یہ کہ یعنی یہ معتبر ہے نہ یہ کہ کہے اجازت دی میں نے تجھ کو اگر تو چاہے. جی. اور اسی طرح اجازت موجود کی یا معدوم کی ایسی اجازت جو معلق کی گئی ہے غیر کی مشیت کی شرط کے ساتھ، مثل اس کے کہ کہے محدث اجازت دی میں نے تجھ کو اگر چاہے فلانا، یا کہے اجازت دی میں نے اس کو کہ چاہے اس کو فلانا، نہ یہ کہ کہے کہ اجازت دی میں نے تجھ کو اگر تو چاہے. وَهَذَا الْأَصَحِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ. بس یہ اصح پر ہے کہ یہ چیزیں یہ اجازتیں معتبر نہیں، اصح یہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے. تو چونکہ دوسرے قول بھی ساتھ آئے کہ بعض نے ان کو مانا ہے یہ اجازت ٹھیک ہے. جی سمجھے ہی. وَهَذَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ. اور دیکھ یعنی وہ جو ذکر کیا گیا نا من عدم اعتبار الاجازات المذکورہ کہ یہ جو چاند کی اجازتیں ہیں یہ معتبر نہیں ہیں، یہ مبنی علی جمی اس میں کس میں ایشا بس. اور یہ یعنی یہ اجازتیں معتبر نہیں، یہ اصح پر ہے ان جمی میں. تو مطلب ہے کہ اصح کے مد مقابل دوسرا قول ہوتا ہے بعض نے اجازت دی ہے یہ. جی. اور یہ اصح پر ہے جمی اس جمی میں اس یہ جو پیچھے پڑے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دیکھو نا الوجادہ جی آیا نا والوصیت. جی تو اس کے بعد الاعلام والاجازت، اور اسی طرح شرط کیا انہوں نے اذن بالروایت کو اعلام میں کہ یہ کام کرے. وَإِلَّا فَلَا عِبْرَةَ وَإِلَّا وغیرہ اس کا اعتبار. بسم اللہ. اب فلا عبرت بذالک کے بعد کل اجازت لامہ وقضى الاجازت للمجہول وقضى الاجازت للمعدوم، یہ جو آئی ہیں ساری سمجھ آ گئی. ہاں
تو یہ بھی غیر معتبر ہے. صح یہ ہے کہ یہ اجازتیں غیر معتبر ہے. ان کو پڑھو. وقت وقد جوز الروایت بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطیب. بس. اور چونکہ صح آ گیا ہے اب بس دوسری صورت تحقیق جائز رکھی ہے. یہ بعض نسخوں میں جمع کا صیغہ ہے. تحقیق جائز رکھی ہے روایت اس جمیع کے ساتھ، اس سوائے مجہول کے، سوائے جب تک مجہول کی روایت تب ٹھیک ہے جب تک نہ واضح ہو مراد مجہول سے کہ وہ کون ہے. تو یہ بھی اگر واضح ہو جائے تو کہتے ہیں یہ سب روایت کرنی اجازت ہے. جائز رکھا ہے اس روایت کو خطیب نے. کس نے؟ خطیب نے یہ جائز رکھی ہے جی. اور سمجھے ہی تحقیق جی جائز رکھا ہے روایت کو اس جمیع کے ساتھ. یہ جو غیر معتبر ہے جن کو صح کہا کہ معتبر نہیں ہیں سوائے مجہول کے، لیکن سوائے مجہول بھی کب تک؟ جب تک نہ واضح ہو مراد اس سے. تو یہ جائز رکھا ہے کس نے؟ خطیب نے جی. اور تحقیق جائز رکھا ہے روایت کو اس جمیع کے ساتھ سوائے مجہول کے جب تک نہ ظاہر ہو مراد مجہول سے جائز رکھا ہے خطیب نے. کس نے؟ شب جی وحکا ہو بس. اور حکایت کیا اس کو خطیب نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے. کیا کہ اور حکایت کیا ہے اس کو خطیب نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے. اور حکایت کی ہے اس بات کو بھئی ان سے روایت اجازت ہے ٹھیک ہے. خطیب نے اس کو کس سے؟ اپنے مشائخ کی، یعنی ایک جماعت سے اپنے مشائخ سے جی. اور حکایت کی ہے اس کی خطیب نے ایک جماعت سے اپنے مشائخ سے. اچھا جی. معدوم کو اجازتیں دینی آگے. واستعمل الاجازت للمعدوم من القدماء ابو بکر ابن حد ہو گئی یار. ابن پہلے دی کی ہوندا ہے؟ ابو بکر ابن ابی داؤد. اے بکر نال جوڑنا ہے کہ ابو نال جوڑنا ہے جی؟ جی ابو بکر ابن ابی داؤد و ابو عبداللہ ابن مندہ واستعمل. صبر کر کو پیچھے لگا ہی تھک پوے تینوں اشارہ کریں یار کوئی ٹر گیا گا. اور استعمال کیا ہے اجازت للمعدوم کو قدماء میں سے کہ جو ابھی آیا نہیں ہے ان کے لیے اجازت ہے. اس کو استعمال کیا ہے قدماء میں سے ابو بکر بن ابی داود نے تے ابو عبداللہ بن مندہ نے. انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے. اب جو اس کے دوسری صورتیں وہ بیان کر رہے ہیں. آخر کیا کیا؟ اور استعمال کیا ہے اجازت للمعدوم. پیچھے آیا تھا یہ غیر معتبر ہے. اب جنہوں نے اس کو قبول کیا ان کے نام آ رہے ہیں جی. اور استعمال کیا ہے اجازت للمعدوم کو قدماء میں سے ابو بکر بن ابو داود نے اور ابو عبداللہ بن مندہ نے. اور استعمال کیا ہے اجازت للمعدوم کو قدماء سے. حکایت کی ہے اس کو قاضی یاز رحمہ اللہ نے معظم شیوخ متاخرین سے بھی، اس لیے کہ انہوں نے اجازت دی تھی روایت میں. سنیں لا محالہ حتیٰ کہ اس لیے کہ اذن روایت میں لا محالہ حتیٰ کہ نہیں صحیح. کس کے لیے؟ کیا کہ انہوں نے اذن ہے بھی لینا اذن پھر روایت لا محالہ جی. ایشا بس جی. تو ابو بکر چلو جی سنیں ہی اگے دیکھنا نا دسے ابو بکر کون نے. وہ ابو بکر عبداللہ بن امام ابو داود سجستانی سے کا تکلم فی ابو ہو ابو داود ابن مندہ محمد بن اسحاق بن محمد اور تو 316 میں فوت ہوئے تھے. اسحاق بن محمد المشہور ابن مندہ اسی طرح مشہور ہے. جد ان کے محمد بن یحییٰ اسی نام کے ساتھ. تو والدہ 310 کو سفر کیا آفاق میں اور سماع کیا اور لکھی 1700 سادوں سے حدیثیں لکھی ہیں جی. اور واصفہ مشہور تھے محدث العصر کے نام سے. محدث العصر فوت ہوئے 395 ہجری میں. ان کے کثیر مؤلفات بھی ہیں. سبحان اللہ. ہاں بھی نکیا من کہتے ہی
میں کرنا ہے، اور استعمال کیا اجازت للمعدوم کو قدماء میں سے ابو بکر بن ابی داود نے اور ابو عبداللہ بن مندہ نے۔ جی استعمال کیا اجازت للمعدوم کو علماء میں سے ابو بکر بن ابو داود نے اور ابو بکر بن ابو عبداللہ بن مندہ نے۔ جی واستعمل المعلقة منهم ايضا ابو بکر بن ابی خیثمہ، اور استعمال کیا ہے معلق کو، اور جو پیچھے معلق آیا جی ان میں سے بھی ابو بکر بن ابی خیثمہ نے، سمجھے ہی، اور ابو بکر بن ابی خیثمہ، احمد بن ابی خیثمہ، زہیر بن حرب، ابو بکر الحافظ الحجہ الامام 185 میں پیدا ہوئے، آخذ عن الائمہ احمد بن حنبل سے، ابن یحییٰ بن معین سے وغیرہما، وکان علما فی التاریخ، علم و معرفت ایام الناس میں بڑے ماہر تھے۔ آپ کی کتاب تاریخ ہے، فی تاریخ روات الحدیث، حدیث کے روات کتنے ہیں؟ بلے بلے، قالو فرماتے ہیں کہ نہیں پہچانی گئی کوئی کتاب جو زیادہ فائدے والی ہوں ان کی کتاب سے اس تاریخ میں، کہ روات الحدیث کون کون سے ہیں، کہ ان کی سب کو بیان کر دیے۔ بلے بلے بابے تہاڈی شان نو سلام ہے، وجنے قبراں چ موجاں پہ کر دیو اللہ دے فضل نال تے سونے دی شفاعت نال۔ اور استعمال کیا ہے معلقہ کو ان میں سے بھی ابو بکر بن ابی خیثمہ نے۔ جی استعمال کیا ہے معلقہ کو ان میں سے بھی ابو بکر بن ابی خیثمہ نے۔ جی وروا بالاجازۃ العامۃ جمع کثیر جمعهم بعض الحفاظ فی کتاب ورتبهم على حروف المعجم لکثرتهم، اور روایت کیا ہے اجازت عامہ کے ساتھ، جو پیچھے آئی تھی جی عام اجازت، روایت کی ہے اجازت عامہ کے ساتھ ایک جماعت کثیر نے جمع کیا ان کو بعض حفاظ نے ایک کتاب میں، کہ کون کون سا وہ محدث ہے جنہوں نے اجازت عامہ سے آگے ان کی نسبت سے کہا کہ انہوں نے مجھے اجازت دی ہے، اور ترتیب کیا ان کو حروف معجم پر، کیوں بوجہ ان کی کثرت کے، کتنے لوگوں نے یہ کام کیا ہے جی۔ حروف ترتیب ہوتی ہے مثلاً بھی باب الالف میں احمد بن حنبل مثال کے طور پر، سمجھائیے ہاں، تو معجم اسم مفعول صفت موصوف محذوف، یعنی حروف خط وہ جو واقعہ اس پر اعجام وہ نقطہ ہے الی آخرہ۔ اچھا جی خیر چلو جی، اور روایت کی ہے اجازت عامہ کے ساتھ جمع کثیر نے جمع کیا ہے ان کو جنہوں نے اس اجازت کے ساتھ روایت کی ہے، بعض حفاظ نے ایک کتاب میں، اور مرتب کیا ان کو حروف معجم پر بوجہ ان کی کثرت کے۔ جی روایت کیا ہے اجازت عامہ کے ساتھ جمع کثیر نے جمع کیا ہے ان کو بعض حفاظ نے ایک کتاب میں، اور مرتب کیا ہے ان کو حروف معجم پر بوجہ ان کی کثرت۔ وکل ذالک کما قال ابن الصلاح توسعا غیر مرضی، کل یہ ابھی پڑھا ہے، او وقت جوزہ سے لے کر ابھی پڑھا ہے نا، کل یہ توسع ہے جو غیر مردی ہے، جیسا کہ ابن الصلاح نے کہا ہے کہ بزرگوں نے وسعت کر دیا، لیکن یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے میں جو ہے نا ذرا کوئی قرب شرب تعلق ہونا چاہیے، ویسے ٹھیک نہیں ہے جی۔ جی کیا کہ جی، اور کل یہ جو ابھی آیا ہے یہ توسع غیر مردی ہے، اور کل یہ جیسے کہ فرمایا ابن الصلاح نے، وہ والا دیا پچھلے بابے کا، توسع غیر مردی ہے، یعنی بات کو وسعت دی ہے لیکن اچھی بات نہیں ہے جی۔ اور کل یہ جیسا کہ فرمایا ہے ابن الصلاح نے توسع غیر مردی ہے، لأن الاجازة الخاصة المعینة مختلف فی صحتها اختلافا قویا عند القدماء، وإن كان كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا۔ صبر دلیل اس پر یہ غیر مردی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اجازت خاصہ معینہ، اس لیے کہ اجازت خاصہ معینہ اے بلا قرات شیء علی المجیز، مجیز کے سامنے کوئی چیز پڑی نہیں ہے،
انہوں نے صرف یہ کہا کہ بیٹا میں آپ کو فلاں کتاب کی اجازت دیتا ہوں، یہ ہے اجازت خاصہ معجنہ، اس کی صحت میں اختلاف قویہ قدماء کے نزدیک کہ یہ بندہ اب اس کی نسبت سے روایت کر سکتا ہے کہ نہیں، پڑھا تو ہے کچھ نہیں اس سے جی، اس میں اختلاف ہے، اس میں حالانکہ یہ اجازت خاصہ معینہ ہے، اگرچہ حافظہ فرماتے اگرچہ عمل ٹھہر گیا ہے اس اجازت کے اعتبار پر متاخرین کے نزدیک، متاخرین کے نزدیک، اور یہ جو اجازت خاصہ والی اجازت ہے نا یہ سما سے نیچے ہے بالاتفاق، سما اوپر ہے اور یہ اس سے نیچے ہے۔ اگلی گل پھر بعد کیا کہ جی اس پر دلیل دیتے ہیں کہ اجازت خاصہ معینہ جو ہے اس میں اختلاف قوی، اس کی صحت میں اختلاف قوی ہے قدماء کے نزدیک۔ وہ کیا ہے کہ بھی خاص بندے کو خاص کتاب کی اجازت دینی، اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا اختلاف کہ یہ بندہ آگے اس شیخ کی نسبت سے کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ مطلب ہے جی کہ مجھے فلاں نے اجازت دی یا میں نے جب پڑھا نہیں ہے تو یہ اس میں اختلاف ہے، اگرچہ حافظہ فرماتے ہیں متاخرین کے نزدیک اس اجازت کے اعتبار پر عمل مستقر ہو گیا ہے، یعنی اس کو مانتے ہیں، سنیں ہی یعنی اے بین سلمنا ان العمل استقرا، عمل اس پر ہے، لیکن پھر بھی یہ جو اجازت خاصہ ہے یہ سما سے کم ہے، سوا سے کم ہے۔ اب یہ جو اجازت معینہ ہے یہ پس کیسے ہوگا جب حاصل ہو جائے اجازت میں استرسال مذکور، سارے نو اجازت جڑے نہیں جمے انہوں نے اجازت، اب یہ کتنا بات آگے چلی جائے گی جی کیا کہ جی پس کیسے ہوگا جب کہ حاصل ہو اس میں استرسال مذکور، ہاں کیونکہ پڑھی نا عبارت پڑھ، فَإِنَّهَا تَزْدَادُ ضُعْفًا، کیونکہ یہ ذوف کے اندر اور بڑھ جائے گی۔ یہ جو اجازت خاصہ ہے معینہ اس میں اختلاف ہے تو یہ تو اس سے بھی آگے کام چلا گیا جی، لَكِنَّهَا فِي الْجُمْلَةِ خَيْرٌ مِّنْ إِيرَادِ الْحَدِيثِ مُعْضَلًا، واللہ تعالی علم ورسولہ بالصواب۔ الکلام فی اقسام صیغ الحدیث، حافظہ فرماتے ہیں لیکن یہ فی الجملہ یعنی یہ جو اجازتیں ہیں فی الجملہ بہتر ہے حدیث کے معدل لانے سے، حدیث کے معدل لانے سے، کیا کہ جی اور یہ جو اقسام ہیں فی الجملہ یہ خیر ہیں حدیث کے معدل لانے سے، یعنی اجازت خاصہ جو ہے نا یا اجازت آشن نمبر 3 یا مطلقہ اجازت خاصہ یا اجازت مطلق، اس طرح لانا یہ بہتر حدیث کو معدل کے پتہ ہی نہیں ہے بھی اجازت ہے کہ نہیں ہے، یہ کس طرح روایت کر رہا ہے، بہرحال ان سے تو یہ بہتر ہے کہ آخر کچھ نہ کچھ تو اجازت ہے، تو معدل میں تو پتہ ہی نہیں کہ اس کو اجازت ہے بھی کہ نہیں، کوئی بات کسی کی وضاحت ہی نہیں ہوئی جی۔ حفصہ فرماتے ہیں یہاں تک کلام پوری ہو گئی ہے سیاغ الادا کے اقسام میں جی، چلو جو سمجھے ہی او فاہیہ دون السما میڈم پہ، اس لیے کہ مقصود حقیقی اور طریق یقینی والاجازت بے انواعہا محض وہ وسیلہ ہے الیہ جی، یعنی اصل تو مقصد ہے کہ بھی وسیلہ بھی حدیث تک پہنچنا جی۔ قال وجی الدین فی نقل الاتفاق نظر، کیونکہ بقی بن مخلد ان کے تابع ان کے بیٹے و حفید عبد الرحمن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہما سواء وہ دونوں برابر ہیں، ونحوہ جی کہ قول ابو طلحہ بن منصور بن احمد مروزی فقیہ کا کہ سوال کیا میں نے ابو بکر بن خزیمہ سے اجازت کا اس کے لیے جو باقی ہے لما باقی یا علیہ من تصانیف ہی جو میں ان سے پڑھ نہیں سکا، تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی اور کہا کہ اجازت اور مناولت میرے نزدیک مثل سما صحیح کے ہے، تب یہ اس میں اختلاف آ گیا نا، پھر بعض بزرگوں نے اس کو مانا ہے جی، تو یہ کام چلتا رہا اس طرح جی کتوں گئے اور کل یہ جیسا کہ فرمایا ابن الصلاح نے توسع غیر مردی ہے، اس لیے کہ اجازت خاصہ معینہ اختلاف کیا گیا اس کی صحت میں، اختلاف کبھی قدماء کے نزدیک اگرچہ عمل ٹھہر گیا ہے اجازت معینہ کے معتبر ہونے پر، متاخرین کے نزدیک
تو پس یہ اجازت معینہ سما سے نیچے ہے، تو پس کیسے ہوگا جب حاصل ہو جائے اجازت میں استرسال مذکور اور 2 نمبر، اور یعنی وصیت، وجادہ، اعلام، اجازت جو پڑھیں تو کھلی چھٹی مل گئی جی، کیونکہ یہ اجازت بڑھ جائے گی عذروب ذوف کے، لیکن یہ ساری اجازتیں فی الجملہ بہتر ہے حدیث کو لانے سے معدل، بغیر کسی اجازت، کوئی اجازت کو نہیں تو جناب علامہ زما بنے۔ واللہ تعالی علم ورسولہ بالصواب۔ اور یہاں تک پوری ہوگی کلام سیاغ الادا کے اقسام میں اور شابہ وجنیوں۔ اور یہ جیسا کہ فرمایا ہے ابن الصلاح نے، توسع غیر مردی ہے، اس لیے کہ اجازت خاصہ معینہ اختلاف کیا گیا، اس کی صحت میں اختلاف قوی عند القدماء، اگرچہ ہے عمل مستقر اس کے اعتبار پر عند المتاخرین، پس یہ اجازت خاصہ معینہ سما سے کم ہے بالاتفاق۔ ایسے ہوگا جب حاصل ہو اس میں اجازت میں استرسال مذکور، یعنی بالکل کھلی چھٹی، کیونکہ یہ اجازت زیادہ ہو جائے گی عذر ذوف کے، لیکن یہ ساری اجازتیں فی الجملہ بہتر ہیں حدیث کے معدل لانے سے، جس میں کوئی رشتہ ہی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالی عالم ورسولہ بالصواب۔ اور یہاں تک ختم ہو گئی کلام صیغ الادا کی اقسام میں، المتفق والمفترق، ثم الرواة اتفقت اسماؤهم واسماء آبائهم فصاعدا واختلفت اشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم ام اكثر، وكذلك اذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق۔ پھر المتفق والمفترق، پھر روات، نیا مسئلہ شروع، اگر متفق ہو گئے ان کے اسماء اور ان کے آبا کے اسماء، دادوں کے بھی اسماء، لیکن شخصیتیں مختلف ہیں، بندے زیادہ ہیں، نام ایک ہی ہے، بندے چوکھے ہیں، برابر ہے کہ متفق ہوں اس میں 2 بندے یا اسنان ان سے یا زیادہ، اور اسی طرح اور بھی ایک صورت ہے کہ متفق ہو گئے 2 یا 2 سے زیادہ، کنیت ایک ہو گئی، نسبت ایک ہو گئی، سنیں جی، تو پس یہ جو نوع ہے نا، پس یہ نوع ہے وہ کہ جس کو کہا جاتا ہے متفق اور مفترق، ناموں میں متفق، بدنوں میں مفترق، بدن چوکھے، نام ایک، جلدی کروے نے کیا متفق اور مفترق۔ پھر روات اگر متفق ہوں ان کے اسماء اور ان کے آبا کے اسماء یا ان کے اجداد کے اسماء، اور یعنی بھی اگر تاں جانے جی کٹھا جی، اور ان کے اشخاص مختلف ہوں، برابر ہے کہ متفق ہوں اس میں 2 ان میں سے یا زیادہ، اور اسی طرح جب متفق ہوں 2 یا زیادہ کنیت میں اور نسبت میں، بس یہ وہ نوع ہے جس کو متفق اور مفترق کہا جاتا ہے۔ جی دیکھیں امام حسین پاک نے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا ہے جی، اب تینوں علی بن حسین بن علی جی، اب خام خاصات کو نسبت لگانی پڑے گی، میں علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، تب فرق ہوگا جی ایشا بس جی، سمجھے ہی، متفق اور مفترق۔ پھر روات اگر متفق ہو گئے ان کے اسماء اور ان کے آبا کے اسماء پس زیادہ، اور مختلف ہیں اشخاص ان کے، اندنے کی لہذا حشب زائد، اس لیے کہ اشخاص تو ان کے خام خواہ نہیں ہوں گے مگر مختلف ہی ہوں گے، تو اللہ یہ تھا کہ یہ کہا بابا جی نہ غصے کرو، جواب یہ ہے بابا جی غصہ نہ کرو، کوئی گل نہیں، ٹھیک ہو نہ کہ جی۔ اچھا جی، الکنیت، جیسا کہ ابو سعید، یہ 2 خلیلوں کی کنیت ہے، پیچھے گزر گئے، ایک خلیل بستیاں اور ایک خلیل جنا ابو خلیل سجزی ہیں، فَهُوَ النَّوْعُ الَّذِي جی، تو چل گمن کرو نا، برابر ہے کہ متفق ہو اس میں 2 شخص راویوں سے یا اکثر، اور اسی طرح جب متفق ہو 2
یا 2 سے زیادہ کنیت میں اور نسبت میں، کہ ان کی نسبت اور کنیت ایک ہوگی، اور پس یہ نوع وہ ہے کہا جاتا ہے اس کو متفق اور مفترق. یہ نا متفق بالکسر فی حمال متفق من وجن وہو لفظ، مفترق من وجن وہو المعنی، کہ معنی میں چوکھے ہیں لفظوں میں ایک ہیں. اچھا جی، اسی کی اقسام سے ہے کہ متفق ہو جائے صرف اسم، و یاقع فی سند ذکر، اور ذکر کریں نام کا فقط، نام ایک ہے تو صرف سند میں اکیلا ہی نام ذکر کریں، آگے نہ ذکر کریں باپ دادا تک کہ پتہ چلے پتہ نہ کہ یہ کون ہے جی یہ. تو پس فقط تو محملاً من ذکر، باپ کا ذکر نہیں، نسبت کا نہیں، تاکہ وہ اس کو ممتاز کر سکے. اس کی مثال مثلا حماد بغیر نسبت کے کہ یہ حماد بن زید ہے یا حماد بن عمر ہے. اسی طرح متفق کو کنیت فقط، اور ذکر کی جائے صرف کنیت سند میں، اور کچھ نہ ذکر کیا جائے تاکہ ممتاز ہو جائیں. مثلا مثال اس کی ابن الصلاح نے مسئلہ ابن الصلاح، ابو صلاح نے اس کی مثال، ابن صلاح نے مثال دی ہے ابو حمزہ. کیا فرمایا کہ ذکر کیا بعض حفاظ نے کہ جناب شعبہ نے روایت کی ہے 7 شخصوں سے، ان سب کی کنیت ابو حمزہ تھی، اور وہ سارے عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے تھے، اور کل ان کے ابو حمزہ ہا زا، مگر ایک جیم کے ساتھ ہے ابو جمرہ، ندر بن عمران ضبعی دوبعی. سمجھے ہی؟ تو اس طرح بھی یہ ہے چیز جی. منع کرو. متفق اور مفترق، پھر روات اگر متفق ہوں ان کے اسماء اور ان کے آباء کے اسماء یا زیادہ، پاس اور مختلف ہوں ان کے اشخاص، برابر ہے کہ متفق ہوں اس میں 2 راوی ان سے یا اکثر، اور اسی طرح جب متفق ہوں 2 یا زیادہ کنیت اور نسبت میں، پاس یہ وہ نوع ہے کہا جاتا ہے اس کو متفق اور مفترق. شاباش. قاعدۃ معرفته خشیۃ ان یظن الشخصان شخصا واحدا، فائدہ اس کی معرفت کا کہ خوف یہ کہ ظن کیا جائے 2 شخصوں کو، ایک شخص، تو جب پتہ چل جائے گا تو پتہ ہوگا کہ یہ 2 علیحدہ، پتہ نہیں ہوگا تو بندہ سمجھے گا کہ یہ وہی بندہ ہے جی. یہ مطلب فائدہ اس کی معرفت کا خشیت ہے، خوف ہے. یعنی فائدہ یہ نا اس کی معرفت کہ یہ خوف ختم ہو جائے گا. خشیت یہ کہ ظن کیے جائیں شخصان، شخص واحد جی. اور فائدہ اس کی معرفت کا خشیت یہ کہ ظن کیے جائیں 2 شخص واحد. تو اب کہنا ہو 2 نمبر حاصل ہو کہ نتیجہ اس نوع کی معرفت کا اور ثمرہ امن من اللبس ہے. یہ مطلب ہے بسا اوقات ظن کیے جاتے ہیں اشخاص شخص واحد، جیسا کہ واقعہ ہوا جماعت من الاکابر کے لیے یہ وہم، اور بسا اوقات ہوتا ہے ایک مشترکین سے سیکا اور دوسرا ضعیف، تو ضعیف جو ہے اس کی جگہ سیکا رکھ دیا، سیکا کی جگہ ضعیف، تو مسئلہ الٹ ہو گیا حدیث کا جی. یہ مطلب ہے جی. اس کی معرفت کا خشیت یہ کہ ظن کیے جائیں شخصان شخص واحد. وقد صنف، اچھا ہوبا این یتفق اسم راوی میرا بہن بے ماعث میں غیر ہی لفظاً و خطاً، اور وہ کئی اقسام ہیں جی. جو بھی ہوتا ہے کہ متفق ہو گئے اسماء ان کے آباء کے، جیسا کہ محمد بن عبید فی رجال 16، جس بے رجال میں 16 ہیں. کون؟ محمد بن عبید، نام ان کے محمد بن عبید ہیں جی. ایک اسی طرح وہ کہ متفق ہوگی کنیت اور نسبت ان کی اکٹھی. مثال ابو عمران جونی، یہ 2 ہیں، عبد الملک بن حبیب اور موسیٰ بن سہل. صحابہ کا انا ذکر المصنف حاضن اور پیچھے جی الآخری جی آگے جی. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد 2، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. تحقیق تصنیف کی ہے اس مسئلے میں خطیب نے کتاب بڑی حافل جو شامل ہے. حافظہ فرماتے ہیں جو کہ بہت بڑی تھی، میں نے اس کی تلخیص کی ہے اور اضافہ کیا اس پر شے کثیر کا،
اور تحقیق تصنیف کی ہے اس میں خطیب نے کتاب حافل یعنی بڑی بڑی، اور تحقیق تلخیص کیا میں نے اس کی، اور اضافہ کیا میں نے اس پر شے کثیر کا جی، اور تحقیق تصنیف کی ہے اس میں خطیب نے کتاب حافل، اور تحقیق تلخیص کی ہے میں نے اس کی، اور اضافہ کیا ہے اس پر میں نے شے کثیر کا۔ مکی گل حافظ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ، یہ بات عکس ہے، یہ جو متفق اور مفترق ہے عکس ہے اس کا جو پیچھے گزر گیا تھا 9 سے، جس کا نام تھا محمل۔ کیا؟ محمل، کہ خوف کیا جاتا تھا اس سے یہ کہ زن کیا جائے ایک کو دو زن کر لیے جائیں جی۔ کیا تھا محمل پہ کبھی نام کبھی کنیت، وہ اس کے جو مشہور ہیں وہ چھوڑ دی، غیر مشہور ذکر کیے تو سمجھا کہ شاید یہ کوئی اور راوی ہے جی۔ تو یہاں یہ ہے کہ بندے زیادہ ہیں ایک سمجھ لیے، وہاں ایک ہے 2 سمجھ لیے، سنیں۔ اور یہ خوف کیا گیا اس سے یہ کہ زن کیا جائے اسنان کو ایک، یہاں یہ ہے اور وہاں یہ تھا کہ زن کیا جائے ایک کو 2، سمجھے؟ اور یہ عکس ہے متفق اور مفترق اس کا جو پہلے گزر گیا ہے 9 سے، جس کا نام رکھا گیا تھا محمل، اس لیے کہ خوف کیا جاتا تھا اس سے یہ کہ زن کیا جائے ایک کو 2، کیونکہ جب غیر مشہور ذکر کریں گے کبھی کوئی نام کبھی کوئی نام، اور یہ یعنی یہ جو متفق مفترق خوف کیا جاتا ہے اس سے یہ کہ زن کیے جائیں 2 1، ہاں جی۔ اور تحقیق تصنیف کی ہے اس میں خطیب نے کتاب حافل، اور تحقیق تلخیص کی ہے میں نے اس کی، اور زیادتی کی ہے اس پر، اضافہ کیا ہے اس پر شے کثیر کا۔ شاباش اور یہ شاباش عکس ہے اس کا جو گزر گیا ہے 9 سے، جس کا نام رکھا گیا تھا محمد، اس لیے کہ خوف کیا جاتا تھا اس سے یہ کہ زن کیا جائے ایک شخص کو 2، اور یہ خوف کیا جاتا ہے اس سے یہ کہ زن کیے جائیں 2 1۔ المختلف والمختلف وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف نقطة أم الشكل فهو المختلف والمختلف۔ المختلف والمختلف یعنی بظاہر جڑے ہوئے ہیں، حقیقت میں مختلف ہے۔ اور اگر متفق، دوسرا مسئلہ، اگر متفق ہو جائیں اسماء ازروِ خط کے لکھنے میں مختلف ہوں نطق میں تو اس کا نام ہے مختلف اور مختلف۔ باقی برابر ہے کہ اختلاف کا جو مرجع ہے وہ نقطے ہوں یا شکل ہوں، یعنی نقطوں کی وجہ سے نطق میں فرق پڑے گا یا شکل کی وجہ سے پڑھنے میں فرق پڑ جائے گا جی۔ اگر متفق ہوں اسماء خط کے اعتبار سے اور مختلف ہوں نطق کے بولنے کے اعتبار سے تو یہ قسم مختلف والمختلف ہیں، برابر ہے کہ مرجع اختلاف وہ نقطے ہوں یا شکل ہو، سمجھے؟ او بالکسر یعنی مسمى بہذا، اختلاف بیعتبار خط کے ہوگا، اختلاف بیعتبار نطق کے ہوگا، لفظ معنی سمجھ آیا؟ بھئی اکٹھے ہوں گے بیعتبار لکھنے کے اور پڑھیں گے تو آواز علیحدہ علیحدہ ہوگی جی۔ دکتور نے کہا ہے کہ مختلف اور مختلف وہ ہے کہ متفق و خط میں صورت اس کی اور مختلف و نطق میں جیسا کہ حزام اور حرام۔ اب نقطہ لکھا تو نہیں جاتا تھا تو لکھنے میں تو ایک جیسے ہیں، پڑھنے میں فرق ہے، پہلا حزام دوسرا حرام، اور یزید اور تزید جی۔ جب یہ نقطے نہ ہوں تو دیکھنے میں ایک ہیں، پڑھنے میں فرق ہوگا، کیا یزید اور تزید، فرق ہو گیا نا جی۔ اچھا برید اور برید لکھنے میں ایک جیسے، اور نقطے کون سن ہوں اس زمانے سے لکھنے میں ایک جیسے ہیں، نطق میں یہ علیحدہ علیحدہ، کس طرح برید اور برید، فرق ہو گیا نا جی۔ اے شاباش سے ومعرفتہ من مہمات ھذا الفن، معرفت اس کی اصول حدیث کے فن کے مہمات سے ہے، کیونکہ
مسئلہ یہ ہے کہ جب راوی کا نام پوری وضاحت نہیں ہوگی تو آپ کیا دیکھیں گے اسماء و رجال میں کہ یہ راوی سیکا ہے کہ ضعیف ہے، وہ تلاش تو تب کرنے جائیں گے پہلے شناخت تو ہو کس بندے کو تلاش کر رہے ہیں، جب اس کا نام ہی نہیں پتہ تو تلاش کیا کریں گے جی، سمجھے ہی؟ مختلف اور مختلف، اور اگر متفق ہو جائے اسماء خطن اور مختلف و نطقن، برابر ہے کہ اختلاف کا مرجع نقطے ہوں یا شکل ہو، تو پس یہ قسم مختلف اور مختلف ہے، اور معرفت اس کی اس فن کی مہمات میں سے ہے، جی مختلف اور مختلف، اور اگر متفق ہوں اسماء خطن اور مختلف ہوں نطقن، برابر ہے کہ وہ مرجع الاختلاف نقطے یا شکل، بس یہ قسم مختلف اور مختلف ہے، اور معرفت اس کی اس فن کے مہمات سے ہے۔ حتی قال ابن المدینی اشد التصحیف ما یقع فی الاسماء، بس حتیٰ کہ فرمایا ہے علی بن مدینی نے کہ زیادہ غلطیاں جو ہیں نا جو لکھنے میں، جب استادوں نے لکھوایا شاگردوں نے لکھا تو متن میں غلطی نہیں ہوئی ہے، کوئی شاذ و ناظر ہے، زیادہ جو غلطی ہوئی ہیں وہ اسماء میں ہوئی ہیں، کن میں ہوئی ہیں؟ اسماء میں ہوئی ہیں۔ لکھنے کے اپنے رسم الخط تھے تو اگلے پڑھنے والے کے لیے مسئلہ بن گیا کہ یہ نام کیا ہے جی، یہ نام کیا ہے جی، سمجھے ہی؟ حتیٰ کہ فرمایا علی بن مدینی رحمہ اللہ نے کہ اشد تصحیف، اور تصحیف غلطی وہ ہے جو واقعہ ہوئی اسماء میں، جی حتیٰ کہ فرمایا ہے علی بن مدینی نے کہ اشد تصحیف وہ ہے جو واقع ہوئی ہے اسماء۔ یا الکوگو، یہ تو جب چھاپے بنے انہوں نے تو جو سمجھ کے خوبصورت لکھ دیا وہ تو ہمارے سامنے آ گیا، ہم نے کہا یہ فرق ہو سکتا ہے پیچھے یہ نہ ہو کوئی اور ہو، یہ مطلب ہے نا۔ اب تو ٹھیک ہے ہمارے سامنے جو کتابت آ گئی، لیکن جو اصل سے لی ہے وہاں یہی لفظ ہے، یا کہ پوری تحقیق کی اور آگے پیچھے کو جوڑ جاڑ کے کہا کہ یہی ہوگا تو لکھ دیں جی، تو ہم نے سمجھا کہ یہی ہے جی۔ جی ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله يدل شيء يدل عليه ولا بعده، بعض محدثین نے اس کی وجہ بیان کیا کہ یہ اسماء کے اندر زیادہ غلطی کیوں لگی، کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ قیاس تو ہے نہیں ہے، کہ چونکہ یہ بصرے کے رہنے والا ہے تو وہاں کا نام یہ ہوتا ہے، یہ ہے کوئی، اور نہ ہی سیاق و سباق کو دیکھ کر چونکہ اب دادے کا نام یہ ہے تو پوتے کا نام یہ ہوگا جی، یا پوتے کا نام راوی کا نام یہ ہے تو اس کے والد کا نام ایسا ہونا چاہیے، کوئی ہے سیاق و سباق میں؟ نہ سیاق و سباق سے کوئی چیز سمجھ آتی ہے اور نہ قیاس کو کوئی دخل ہے، اس وجہ سے یہاں غلطی ہوتی ہے جی، ورنہ سیاق و سباق سے جملے تو سیدھے ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہے نا سیاق و سباق سے نام نہیں ٹھیک ہو سکتے جی، اور سمجھے ہی؟ اے شاباش سے کیا کہ جی اور تو وجہ بیان کی ہے بعض نے کہ بعض محدثین نے یار بعض محدثین نے کہ یہ ایک یعنی یہ جو نام ہوتے ہیں نام یہ ایک ایسی شے ہے جس میں قیاس کو دخل بھی نہیں ہے اور نہ ہی سیاق و سباق ہے جو دلالت کرے اس پر کہ بھئی یہ نام یہ ہوگا، نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں، اور وجہ بیان کی اس کی توجیہ کی نہیں، وجہ بیان کی اس کی بعض محدثین نے بائیں طور کہ یہ ناموں کی تصحیف ایک شے ہے، نہیں داخل اس کو قیاس، اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی شے ہے جو دلالت کرے اس پر، اور نہ ہی اس کے بعد کوئی شے ہے کہ جن کو دیکھ کر کہیں کہ دادے اور پوتے کا نام یہ ہے تو درمیان میں جو بندہ اس کا یہ نام ہوگا جی۔ اور وجہ بیان کیا ہے اس کی بعض محدثین نے کہ یہ ناموں کی تصحیف ایک شے ہے کہ نہیں داخل اس کو قیاس، اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی شے ہے جو دلالت کرے اس پر، اور نہ ہی اس کے بعد۔ وقد صنف فيه ابو احمد العسکری لكنه اضافه الى کتاب التصحیف له ثم افرده بالتعریف۔ تحقیق تصنیف کی اس میں ابو احمد العسکری نے ایک کتاب بن ناموں کے پر، لیکن انہوں نے ملا دیا اس کو اپنی کتاب لکھی تھی کتاب تصحیف اپنی،
اس کے ساتھ یہ ملا دی ہے تو وہ دونوں اکٹھی ہو گئی ہیں. اور المذکور فی تصحیف المتون والاسماء، اصل میں انہوں نے کتاب التصحیف لکھی تھی کہ جس میں متنوں میں کوئی غلطی ہو گئی راویوں سے، تو پھر یہ اسماء کی غلطیاں اس کے ساتھ جوڑ دی ہیں، تو یہ دونوں کتابیں اکٹھی ہو گئی ہیں، حالانکہ یہ دو علیحدہ علیحدہ ہیں جی. اور چلو جو تحقیق تصنیف کی اس میں ابو احمد العسکری نے، لیکن ملا دیا اس نے اس کو کہ اپنی کتاب تصحیف کے ساتھ. کون سی کتاب تصحیف؟ جس میں یہ بیان تھا کہ متن میں لفظوں میں کہاں کہاں غلطی ہو گئی ہے. اور تحقیق تصحیف میں ابو احمد عسکری یار کمال بندے خدا دی قسم، اس نے اپنی کتاب تصحیف میں کے ساتھ کتنی محنت بندوں نے کی، اللہ کی قسم. فجامہ ثم افراد تالیف عبد الغنی بن سعید فجمع فیہ کتابین، کتاب فی مشتبہ الاسماء و کتاب فی مشتبہ النسبۃ. پھر علیحدہ کیا اس کو، پھر علیحدہ ہوئے اس کی تالیف کے ساتھ عبد الغنی بن سعید. پس جمع کی انہوں نے اس مسئلے میں دو کتابیں، ایک کتاب فی مشتبہ الاسماء اور ایک کتاب فی مشتبہ النسبت. نسبتیں کہاں کہاں مشتبہ ہو گئی ہیں، نام کہاں کہاں، انہوں نے دو کتابیں لکھی اس مسئلے پر. سنیں ہی پھر علیحدہ کیا، پھر علیحدہ ہوئے یا علیحدہ کیا اس کو تالیف کے ساتھ عبد الغنی بن سعید نے، اور جمع کی انہوں نے اس میں دو کتابیں. سنیں ہی اے مما یصلح ان یکون تصنیفین، یا ارادہ کتابین سے نوعین قسمین، پہ دو علیحدہ علیحدہ. چلو جی دو کتابیں، ایک کتاب مشتبہ الاسماء میں اور ایک کتاب مشتبہ النسبت میں. شابہ جی. کیا اس کو تعلیم عبد الغنی بن سعید نے، پاس جمع کی اس میں دو کتابیں، ایک کتاب مشتبہ الاسماء میں اور ایک کتاب مشتبہ النسبت میں. پھر جمع شیخ دارقطنی فی ذالک کتابا حافلا، پھر جمع کیا عبد الغنی بن سعید کے شیخ دارقطنی نے کتاب لکھی اس میں کتاباً حافلاً، کتاباً حافلاً کیا کہ جی. اور جمع کیا ہے عبد الغنی بن سعید کے شیخ دارقطنی، یعنی انہوں نے پہلے کتاب لکھی، پھر انہوں نے جو کتاب لکھی اس پر ہیں جی کتاباً حافلاً. سمجھے ہی. اور دیکھو نا جامع شیخ ہو، جزمی بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا شیخ کی، یہ عبد الغنی کی کتاب کے بعد ہے. فکان الاولا یقولا فجامع، کیا کہتے؟ جامع. پس جمع کیا، تاکہ فا تاکیب کے لیے ہوتی، باؤ نہ ہوتی. جی شہد کے لانا باؤ کا اشارہ ہے. وقوع جمع قبل الافتراق بالموت کے لکھ دیے. اچھا اس کی نظیر دیکھیں، یہ جو ہے نا مصباح کے نام مصابیح، جی کی مصابیح، یہ دو فصلیں تھیں اس میں. بعد میں بزرگ آئے، ان کو استادوں نے کہا، علامہ طیبی نے کہا کہ بیٹا اس کے ساتھ تیسری فصل بھی جوڑو اور راویوں کے اور کتابوں کے نام لکھو. انہوں نے جب تیار کر دی نا مشکات، تو استاد علامہ طیبی نے کہا بیٹا مجھے دکھاؤ، تو اپنے پاس رکھ لی. کچھ عرصے کے بعد وہ شرح طیبی اتنی بڑی ہے، استاد شاگرد نے کتاب تیار کی مشکات شریف، استاد علامہ طیبی نے اس کی شرح لکھی ہے. یہاں یہ ملا علی قاری میں جہاں کہ طیبی کا حوالہ آتا ہے نا، تو مشکات شریف تیار کرنے والے جو استاد ہیں نا انہوں نے شرح لکھی ہے. تو کہتا ہے یہ ہوتا رہتا ہے کہ شاگرد کتاب لکھے، استاد اس کی شرح لکھ دیں گے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، کیا حرج ہے. جی جب حق سچ کا زمانہ ہو تو یہ چیزیں کچھ نہیں کہتی. جی اے شاباش ہے کتب دینا. چلو جی. اور جمع کی ان کے شیخ دارقطنی نے اس مسئلے میں کتاب حافل. شاباش شاباش. اس کے شیخ دارقطنی نے اس مسئلے میں کتاب حافل. ثم جمع الخطیب ذیلان، پھر جمع کیا خطیب نے ذیل، پھر جمع کیا خطیب نے ذیل. اور جلنا کتاب دارقطنی پر، یعنی پوری ہوگی کتاب دارقطنی کی. استدراک کیا وہ جو فوت ہو گیا تھا، یا لائے ہیں وہ جو بعد میں نئی باتیں نئے اسماء آئے تھے نا، تو خطیب نے وہ ساتھ جوڑ دیے جی، کیونکہ بعد میں اور راوی بھی تو ہوتے ہیں تو ان کے نام نہیں آئے تھے، وہ جوڑ دیے جی. چلو جی.
پھر جمع کیا خطیب نے ذیل یعنی جو ان میں کچھ اضافہ کیا، کچھ مزید نام جو ہے وہ لکھ دیے. ثم جمع الجمیع ابو نصر ابن معقولہ فی کتابہ الاکمال. پھر جمع کیا ان سب کو ابو نصر بن معقولہ نے. ابو نصر علی بن ہیبۃ اللہ المعروف ابن معقولہ سنی حدیث کثیر وکان نحویًا شاعراً مجید امیر قتلہ شہید کر دیے گئے 475 میں. بعد نے کہا اس کے بعد ان کی کتاب الاکمال فی رفع الارتیاب عن المتشابہ من الاسماء والکنہ والانساب. سن زبردست کتاب ہے جی. تو چلو جی پھر جمع کیا جمیع کو ان سب کتابوں کو ابو نصر بن معقولہ نے اپنی کتاب الاکمال میں جی. جمع کیا جمیع کو ابو نصر بن معقولہ نے اپنی کتاب الاکمال میں. واستدرک علیہم فی کتاب آخر جامع فیہ اوہامہم وبینہا. اور استدراک کیا ان سب پر جو پہلی ہیں ایک دوسری کتاب میں، جمع کی اس میں ان کے اوہام کہ کہاں کہاں ان کو غلطی لگی ہے اور اس کو پھر بیان بھی کیا جی. آگے وہ کتاب ہو تو ابن معقولہ کی جو کتاب ہے نا، جتنی کتابیں اس مسئلے میں لکھی گئی ہیں سب سے اجمع ہے. واہ واہ. اور وہی معتمد ہے ہر محدث کی جو بعد میں آیا ہے نا، اس نے ابن معقولہ کی کتاب بھی پڑھی ہے کہ ساری اس میں آ گئی ہیں ساری. ثم قد استدرک علیہ ابو بکر بن نفتہ ما فاتہ او تجدد بعدہ فی مجلد ضخم. پھر اس کے بعد ابو بکر بن نکتہ آئے، انہوں نے جو ان سے باتیں رہیں گی ابن معقولہ سے اس کا استدراک کیا، یا جو بعد میں چیزیں کچھ نہیں آئی تھیں انہوں نے ایک بڑی جلد میں ان کو جمع کر دیا. ثم زیل علیہ منصور ربن سلیم فی مجلد لطیف. پھر ذیل لکھا اس پر، سنیں بسم اللہ الرحمن. منصور بن سلیم نے ایک جلد لطیف میں ایک وکذالک. اور اسی طرح ذیل لکھا ابو حامد بن صابونی نے. ابو حامد منصور بن سلیم حمدانی اسکندرانی حافظ مورخ فوت ہوئے 677 میں. من کتب ذیل علی تذییل ابن نکتہ علی الاکمال. علامہ صابونی محمد بن علی بن محمود جمال الدین ابو حامد ابن صابونی 604 میں پیدا ہوئے. و کتب الحدیث بے بلاد شام و مصر والحجاز محدث مشہور 680 میں فوت ہوئے. ان کے لیے مجلد فی المختلف والمختلف ذیل ہے اس کے ساتھ ابن نکتہ کا. آگے وجامع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. جمع کی پھر ذہبی نے اس میں کتاب مختصر جدا اعتماد کیا اس پر ضبط بالقلم پر. جو لکھا نا آگے نہیں لکھا بالفتح بالضم بالکسر موجمہ محملہ تحتیہ فوقانیہ لکھتے نا کہ تاکہ پتہ چلے کہ نقطے اوپر پڑھنے ہیں کہ نیچے پڑھنے ہیں. اس کو زبر یہ نہیں لکھا، صرف اس کے ساتھ نا اپنے نقطے ڈالے زبریں زیریں ڈالی ہیں جی. تو پس کثیر ہوگی اس میں غلطی اور تصحیف جو کہ مبین بن گئی کتاب کے موضوع کے جی. کتاب کے موضوع کے مبین ہوگی، کوئی مسئلہ الٹ پلٹ ہو گیا جی. آگے جی وقد یسر اللہ تعالی بتوضیحہ فی کتاب سمیتہ تفسیر المنتبہات بتحریر المشتبہات وہو مجلد واحد فضبطہ بالحروف علی الطریقۃ المرضیۃ وزدت علیہ شیئا کثیرا مما احملہ او لم یقف علیہ وللہ الحمد. حافظ صاحب فرماتے ہیں، ہم دیکھو نا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پیچھے پیچھے نال ہر گل تے وچ نال جڑا نا جی پنجابی چاہندے نے حصہ پایا ہیں. تحقیق آسانی فرمائی اللہ تعالیٰ نے
اس یہ جو کتاب ہے ذہبی کی، اس کی توضیح کے ساتھ ایک کتاب میں نام رکھا اس کا میں نے تفسیر المنتبہ بتحریر یہ ایک جلد ہے، ضبط کیا میں نے اس کو حروف کے ساتھ، طریقہ مطلب آگے لکھنا ہوتا ہے، مجمع منقوطہ سارا، اور اضافہ کیا اس پر میں نے شیخ کثیر کا، ان سے جو جن کو علامہ ذہبی نے چھوڑ دیا یا اس پر واقف ہی نہیں ہوئے، یہ میرا کمال نہیں ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَىٰ ذَلِكَ۔ ذہبی محمد بن احمد بن عثمان ابو عبداللہ شمس الدین ذہبی دمشقی، بولدہ 600 اور کوچ کے رحلہ الى مختلف البلدان وآخذ عن ازید من 1200 نفس، 1000 تھے استادہ کو سما والی اجازت جی، بازغ نجمو فیل چمکیا ان کا ستارہ علوم الحدیث میں جی، و رجال میں اور تاریخ میں ان کا ستارہ بڑا چمکیا، فہو محدث شام و مفید ہو، وکان احد الازکیاء المعدودین والحفاظ المبرزین، 748 میں ان کے مؤلفات کثیرہ جداً، کل کے کل بڑی قیمت رکھتی ہیں۔ یہ سیر اعلام النبلا بہت وڈی کتاب تھلے پہ تیرے کو کلیاں نہیں چوندی روٹی کھادیں بغیر، اور میزان الاعتدال دوسری ہو، اور المغنی فی الضعفاء کتاب ہو، المشار لے جڑی ہن پڑھ دے پہ ہو، المشتبہ فی اے بھی چھپی ہے، تو حافظ صاحب دی جڑی کتاب ہے نا تفسیر المنتبہ وہ بھی چھپی ہے جی، او سمجھائی او کتھوں پھر جمع کیا جمیع کو ابو نصر بن معقولہ نے اپنی کتاب الاکمال میں، اور استدراک کیا ان سب پر ایک دوسری کتاب میں، جمع کیا اس میں ان پہلے بزرگوں کے اوہام کو اور ان کو بیان کیا۔ ان پر کفر کا فتویٰ نہیں سے لگا جی، کہتے ایڈے وڈے بابے نے غلطی کر دیتی ہے تو ہونا کون ہے جی، انہوں نے کہا اے علامہ ٹھیک ہے تھی نہ رہنا، اور کتاب ان کی اجمع ہے ان کتابوں کی جو جمع کی گئی ہیں اس مسئلے میں، اور یہی عمدہ میں نہیں معتمد، اور یہی معتمد ہے ہر محدث کی ابن معقولہ کے بعد، اور تحقیق استدراک کی ہے اس پر ابو بکر بن نکتہ نے ان باتوں کا جو فوت ہو گئی تھیں ابن معقولہ سے یا نئی پیدا ہوئی بعد ان کے، تو استدراک کیا ایک بڑی جلد میں، پھر ذیل لکھا اس پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منصور بن سلیم نے ایک لطیف جلد میں، اور اسی طرح ذیل لکھا ابو حامد بن صابونی نے، اور جمع کیا امام ذہبی نے اس میں کتاب مختصر جداً، اعتماد کیا اس میں ضبط بالقلم پر، تو پس کثیر ہوگی اس میں غلطیاں اور تصحیف جو مبین ہو گئیں کتاب کے موضوع کے لیے، وہ ہوا ازالۃ الغلط و تصحیف، یہ تو کرنا تو تھا کہ غلطیوں کا ازالہ کرنا تھا، وہ تو اپنی کتاب میں یہ مسئلہ بن گیا، تب یہ موضوع کے خلاف ہوگی، یہ مطلب ہے، اور تحقیق آسانی فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس کی توضیح کے ساتھ ایک کتاب میں نام رکھا میں نے اس کا تفسیر المنتبہ بتحریر المشتبہ، اور وہ ایک جلد ہے، پس ضبط کیا میں نے اس کو حروف کے ساتھ طریقہ مردیہ پر، اور اضافہ کیا میں نے اس پر شیء کثیر کا ان چیزوں سے جن کو ذہبی نے مہمل چھوڑ دیا یا واقف نہیں ہوئے ان پر، اور اللہ کے لیے حمد ہے اس پر۔ شابہ بن کیا ناصر بن معقولہ نے اپنی کتاب الاکمال میں اور استدراک کیا ان پر
ایک اور کتاب میں جمع کیا، اس میں ان کے اوہام اور بیان کیا اس کو، اور کتاب ان کی اجمع ہے ان کا جو جمع کی گئی اس میں، اور یہ معتمد ہے ہر محدث کی بعد ابن معقولہ کے۔ اور تحقیق استدراک کیا ہے اس پر ابو بکر بن نقطہ نے، وہ جو فوت ہو گئی تھی ان سے یا بعد میں نہیں پیدا ہو گئی تھی ان کے بعد، استدراک کیا ہے ایک بڑی جلد میں۔ پھر ذیل لکھا ہے اس پر منصور بن سلیم نے ایک جلد لطیف میں، اور اسی طرح ذیل لکھا ہے ابو حامد بن صابونی نے، اور جمع کیا امام ذہبی نے اس میں کتاب مختصر جدا، اعتماد کیا ہے اس میں ضبط بالقلم پر، خاص کثیر ہو گئیں اس میں غلطیاں اور تصحیف جو مبین تھی کتاب کے موضوع کے، اور تحقیق آسانی فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی توضیح کے ساتھ ایک کتاب میں نام رکھا میں نے اس کا تفسیر المنتبیہ بتحریر المشتبیہ، اور یہ ایک جلد ہے۔ بس ضبط کیا میں نے اس کو حروف کے ساتھ طریقہ مردیہ پر، اور اضافہ کیا اس پر شیخ کثیر۔ حروف کا مطلب ہے بھی آگے لکھنا، وضاحت کرنی۔ شیخ کثیر ان میں سے کہ محمل چھوڑ دیا اس کو، محمل کا مطلب ان کو چھوڑ دیا جی، یا نہیں واقف ہوئے اس پر، اور اللہ کے لیے حمد ہے اس پر۔ چل کیا